مجھے یہ بالکل نان اسٹارٹر لگ رہی ہے اس وقت گورنمنٹ. مجھے یہ گورنمنٹ کی فارمیشن بہت خطرناک صورتحال میں نظر آ رہی ہے، جہاں ایک اسٹرانگ اپوزیشن لیڈ بائی بیرسٹر گوہر ہوں گے یا شیر مروت ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے جی. لیکن یہ ایک بہت ہی ایکسپلوسو جو ہے پارلیمنٹ نظر آتی ہے. اس کا پہلا سیشن کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ساری صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ جس سے مجھے سیاسی استحکام تو بہت دور کی بات ہے. جس طرح ہم بڑھ رہے ہیں عدم استحکام سے زیادہ کی چیز نظر آ رہی ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے صورتحال سیاسی تصادم کی طرف جاتی لگ رہی ہے. سر 2014 میں جب عمران خان دھرنا لے کے بیٹھے تھے، بار بار ہمارا یہ موقف رہا کہ کسی بھی حکومت کو اس طرح انسٹیبل نہیں کرنا چاہیے باہر بیٹھ کے گروہ کی صورت میں، اور گو کہ اب ان کا جنرل کاؤنسل فیصلہ کرے گا. آج مولانا صاحب نے ہمیں کہا، مگر اٹ کین گو ٹو اینی ایکسٹریم. اور تب مولانا صاحب جو ہے کمر کس کے ایوان میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ گروہ آ کے نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا سڑکوں سے، تب بھی متنبع کیا تھا. لیکن آج اگر ان کو وہی کردار ادا کرنا پڑ گیا تو ان کو کسی کو تو قائل کرنا چاہیے، کسی کو تو راضی کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو منانا چاہیے کہ ایسا نہ کریے مولانا صاحب. لیکن آج سخت مایوس ہیں. آصف علی زرداری صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ان کے طرز سیاست میں بلیو نہیں کرتا، میں وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرتے ہیں. پی ایم ایل این سے بھی مایوس ہیں. شہباز شریف کو بھی ایک کمزور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے یہ اسمبلی نہ چلے. سر ان کی مایوسی جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے پی ڈی ایم کی تمام تر جو غلط پالیسیز تھیں اور انفلیشن، تمام تر ملبہ ان جماعتوں پہ نہیں، ان پہ گر گیا ہے. اور ان کو کل انوائٹ بھی نہیں کیا گیا چودھری شجاعت صاحب کے گھر. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی جماعتیں جو ہیں جو کل کو ان کی سربراہی میں چل رہے تھے، بائی ناٹ ریچنگ آؤٹ ٹو مولانا صاحب، یہ بھی تو کوئی سروس نہیں کر رہے ٹو ڈیموکریسی اینڈ دا سسٹم رائٹ ناؤ. مہر، مولانا کا سب سے زیادہ جو اس وقت سیاسی کشیدگی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہے، اور یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. اس وقت بھی جب 2021 میں پی ڈی ایم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک چلا رہی تھی ان کی حکومت کے خلاف، اس وقت بھی ٹینشن تھی. پھر وہ ٹینشن مزید بڑھی اور پھر وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان بھی ٹینشن کافی حد تک، بہت حد تک بڑھ گئی. بلکہ پھر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکلنا پڑا یا نکالنا پڑا. دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہوا ہے، کیونکہ یہ پورا جو اسٹیج سجا تھا وہ سجا تو نواز شریف صاحب کے لیے تھا. وہ جب واپس آئے ہیں، واپس سے آنے میں ان کی تاخیر ہوئی ہے. وہ میرا خیال ہے 3-3.5 سال جو ایک طریقے سے ضائع ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے. رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے جیو ٹرانسمیشن میں یہ کوشچن کیا تھا تو وہ تو خیر اس چیز کو نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید میاں صاحب گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریئلائز نہیں کر سکے کہ کتنا گراؤنڈ وہ 3-3.5 سال میں لوز کر گئے ہیں. اور یہ زیادہ گراؤنڈ انہوں نے لوز کیا، شاید اتنا نہیں لوز کرتے اگر یہ 16 مہینے بیچ میں نہیں آتے. کیونکہ 16 مہینے کی نواز شریف صاحب نہیں لوگوں کو کنونس کر سکے. اور کیوں ہو لوگ کنونس؟ شہباز شریف صاحب نہیں کنونس کر سکے اور لوگ کیوں ہو کنونس کہ مہنگائی اتنی غیر معمولی مہنگائی ہوئی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی ایک ریزن آپ نہیں دے سکتے. پچھلی گورنمنٹ کو اٹھا کے آپ ڈال دیں، لیکن لوگ یہ نہیں ایکسپٹ کرتے. لوگ تو سامنے کھڑے ہوئے حکمراں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو 16 مہینے ہیں یہ پی ایم ایل این کو، پی ڈی ایم کو، چاہے اس میں جے یو آئی ہو، دیگر جماعتیں ہوں، ان کو لے بیٹھے ہیں. مگر مظہر صاحب گلا ان کا یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اتنا نہیں سفر کیا اس نے 16 ماہ کی حکومت میں.